اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطان کس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، جو شیطان کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جو شیطانی خیالات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ شیطانی خیال کیا ہے؟ کہ اللہ کو بھول کے دنیا کو دیکھو اور ظاہر کو دیکھو۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ مردود کیوں ہوا تھا؟ وہ ظاہر کو دیکھا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تعالیٰ تو نے تو اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے باطن کو نہیں دیکھا، آدم کے باطن کو نہیں دیکھا، ظاہر کو دیکھا۔ یہ شیطانی خیال ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ باطن کو نہ دیکھیں اور ظاہر کو دیکھیں تو یہ تو شیطانی خیال ہے، شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا عمل ہے۔ اور اگر آپ باطن کو دیکھیں گے تو پھر یہ فرشتوں کا عمل ہوگا۔ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ شیطان کس کا ساتھ، جو شیطانی خیالات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ اب رحمان کی یاد کیا ہے؟ رحمان کی یاد یہ ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، میں تو ظاہر نہیں ہوں، میں تو کوئی اور چیز ہوں، مجھ میں تو ذات حق موجود ہے، اور مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنا راستہ دکھایا ہے، اور میں ہر نماز میں اس سے اس کا راستہ کی دعا مانگتا ہوں۔ میرا راستہ تو نبیوں کا راستہ ہے، میں تو نبیوں کے راستے پر چلوں گا، میں تو صالحین کے راستے پر چلوں گا۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور صالحین کا راستہ نہیں اپناتا تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہے؟ شیطان کا۔ اگر آپ نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، میں اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایسا، یہ قدرتی طور پہ ہو جاتا ہے، قدرتی طور پہ۔ آپ برف پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کرے گا کون؟ یہ کرنے والا تو اللہ ہے، فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے۔ برف پہ اگر آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ برف نے ٹھنڈا کیا ہے، کرنے والا کون ہے؟ یہ تاثیر تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح یہ جو گمراہی ہے، ہدایت ہے، یہ آٹومیٹیکلی اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ تو اگر آپ نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا، گمراہی کا راستہ ظاہر داری کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لی۔ ظاہر کو آپ نے دیکھا اور ظاہری کو اپنی منزل بنا لیا تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جب شیطان کا راستہ ہے، اب آپ کی اصلاح ناممکن ہے۔ شیطانی خیالات سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے، شیطانی وسوسے، پریشانیاں یہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ یعنی آپ اس صورت میں اگر آپ یہ کہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، شیطانی خیالات یار یہ تو بہت مجھے تنگ کرتے ہیں، اور اب وہ تو آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو آپ کو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہے گا۔ آپ کا یہ خیال ہوگا کہ میں تو ٹھیک ہوں، کیا کلمہ نہیں پڑھا ہے میں نے، نماز پڑھی ہے اللہ کے خوف سے، ابھی روزے سخت گرمی میں رکھے، تو وہ آپ کو گمراہ کرتا رہے گا، کیونکہ آپ نے شیطان کا ساتھی بننا، رحمان کا ساتھی آپ نے بننا گوارا نہیں کیا اور شیطان کا ساتھی آپ نے بننا گوارا کر لیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ شیطانی وسوسوں سے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا تو راستہ ہی غلط ہے زندگی کا۔ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی نا درس میں، وہ نوح علیہ السلام، بلکہ ہر پیغمبر کی یہ بات ہوتی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ نوح علیہ السلام، سورہ نوح میں ہے یاد۔
کہ ان سے میں نے کہا، نوح علیہ السلام نے رپورٹ دی اللہ کو کہ بھئی میں نے تو ان کو کہا کہ تم استغفار کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، متوجہ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں وہ ایک اچھی زندگی دے گا، یمتعکم متاعا حسنا۔ تو اگر ہم نے شیطانی راستے کو اپنا لیا، شیطانی راستہ میں نے آپ کو بتایا، شیطانی طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارا بچہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، نہ میری باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی بھی ہے، میرے باپ تو سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بس میں ہوں۔ آج بھی یہی انسانی وہ ہے۔ بچے کو آپ دیکھ لیں نا، چھوٹے بچے کو، وہ کہتا ہے میں، کسی کی نہیں سننے کے لیے تھے، اللہ یہ کہ اسے تھوڑا سا آپ ڈانٹ ڈپٹ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یا کریں، وہ کہتا ہے میں ہوں۔ بچہ بھی کیا کہتا ہے۔ اب انسانی تو یہ مطلب اس میں انا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے پھر ہمیں بتایا کہ تم اپنی انا کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا کو لے لو، اللہ کی رضا کو لے لو تو تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو استغفار میں کہہ رہا ہوں کہ استغفار، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار کے عام میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بتا بھی دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت جو ہمارے آج کل مروجہ معاشرہ ہے، بہت ایک بعض اوقات بڑی نامناسب تشریحات کرتا ہے دینی اصطلاحات کی، جو تشریح کرنی چاہیے وہ تو نہیں کرتا، اور جو نہیں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے۔ اب استغفار میں صرف ضمنی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ استغفار ہم کہتے ہیں، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تم استغفار پڑھا کرو۔ استغفار کی برکت سے تمہارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہیں سنا ہے کبھی آپ؟ جی سنا ہے۔ استغفار کرو۔ دیکھیں دین کی میری جو ناقص معلومات ہیں، کسی ایک چیز کی تشریح صحیح نہیں کی جا رہی، کسی ایک چیز کی، نہ میں کسی چیز، نہ کلمہ، نہ دین، نہ اسلام، نہ پیغمبر، نہ توحید، نہ رسالت، کسی چیز کی صحیح تعریف نہیں ہے۔ بس وہ تو ہمارے خیالات ہیں، پھر ہماری اپنی تشریحات ہیں۔ اب یہ استغفار کا اپنی جگہ یہ معنی درست ہے، لیکن وہ کسی اور سینس میں ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، اس کی تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ استغفار دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پیغمبر جو کہتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ان الفاظ پہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا۔ استغفار کرو، معافی مانگو۔ استغفار کیا؟ معافی ہے نا، معافی مانگو۔ کس کی؟ غلط سوچ کی، غلط مقصد کی، غلط نظریے کی معافی مانگو۔ دنیا میں آ کے انسان کا نظریہ بن جائے کہ میں نے تو دنیا ہی کمانی ہے، اس سے بڑا جرم اور کون سا ہے؟ دنیا میں آ کے انسان یہ سمجھ لے کہ میرا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے دنیا کے علاوہ، اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے تو بنیادی ٹھوکر کھا لی۔ آپ کو تو رب نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں تو دنیا کے لیے ہوں اور دنیا ہی میں نے اپنی سجانی ہے۔ تو یہ بہت بڑی استغفار، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اچھا پھر کیا ہے؟ معافی مانگو اور پھر درست ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ راستہ غلط تھا، پلٹ آؤ۔ معنی ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ بھئی غلط راستے پہ چلو، تمہیں کوئی بتاتا ہے راستہ غلط ہے اور وہ صحیح راستہ بتاتا ہے، تم غلط راستہ چھوڑ کے صحیح، تو یہ اس کا تاب العبد، بندے نے رجوع کر لیا، پھر تاب اللہ نے رجوع کر لیا اپنی رحمت سے۔ پہلے اللہ کا غضب کے شکار تھا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت،
اس پہ ہوگی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یہ اس کا وجہ۔ تو بہرحال اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم